ہم پڑھیں گے ماریشس کے ادیب جناب عنایت حسین ایدن کی کہانی کریم چاچا۔ بھائی اس مسجد کو برباد ہونے نہیں دوں گا۔ کریم چاچا کے ان لفظوں سے ایک کرب اور بڑی تکلیف کی ترجمانی ہو رہی تھی۔ میں اس نالائق مجید کے ہاتھوں اس مسجد کو لے کر رہوں گا۔ مانا کہ میں بدکار ہوں، گنہگار ہوں، اس وقت میرے ہاتھ میں سگریٹ ہے، مگر میں اس آگ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنی ساری دولت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے لٹا دوں گا اور اس مسجد کو اس جاہل سے نجات دلا دوں گا۔ یہ کہتے کہتے کریم چاچا بہت جذباتی ہو گئے۔ کریم چاچا اس وقت اپنے پیسے کے نشے میں یہ بات نہیں کہہ رہے تھے، یہ ان کے دل کی آواز معلوم ہو رہی تھی۔ لیکن کریم چاچا، آپ ان جھگڑوں میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ میں نے کریم چاچا سے پوچھا۔ انسلاغے کی اس چھوٹی سی مسجد میں جو بربادی کے آثار کریم چاچا کو نظر آ رہے تھے وہ بہت سے لوگوں کو نظر نہیں آئے۔ اس مسجد میں نمازیوں کی تعداد بہت کم ہوا کرتی ہے۔ ایک امام کو مقرر کر دیا گیا تھا جو بیک وقت امام اور مؤذن تھا۔ اس کے علاوہ جھاڑو دینے کی خدمت بھی انجام دیتا تھا۔ فجر، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں 10-15 لوگ آ ہی جاتے تھے، مگر ظہر اور عصر کی نمازوں میں صرف 2 یا 3 نمازی ہوتے تھے۔ البتہ جمعے کی نماز کے لیے 3-4 صفیں ہوتی تھیں۔ گاؤں کے تقریباً 150 مسلمانوں کی طرف سے ہر مہینے 60 روپے مسجد کے لیے مل جاتے تھے۔ کریم چاچا بجلی اور پانی کے بل ادا کر دیتے تھے۔ امام صاحب کے لیے وقف بورڈ کی طرف سے تنخواہ مل جاتی تھی۔ اگر کسی خاص کام کے لیے اخراجات زیادہ ہو جاتے تو پورٹلوئی کے نامور مسلمان تاجروں سے رمضان کے مہینے میں چندہ وصول کر لیتے تھے۔ بھائی، آپ کو تو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اس مسجد کی تعمیر میں کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، مگر آپ کے مرحوم والد صاحب کو اچھی طرح سے معلوم تھا۔ اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ قطع کلام کرتے ہوئے میں نے کہا، کریم چاچا، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کس طرح آپ کی مسجد برباد ہو رہی ہے۔ یہ بات گاؤں میں رہنے سے ہی معلوم ہوتی ہے، کریم چاچا نے جواب دیا۔ انسلاغے کی یہ مسجد زیادہ پرانی نہیں ہے۔ پتھر کی دیواروں اور ٹین کی چھت والی بغیر گنبد کی اس مسجد کے بنانے میں انسلاغے کے ہر مسلمان مرد نے حصہ لیا تھا۔ دوسرے علاقوں سے بھی چندہ وصول کیا گیا تھا۔ کریم چاچا نے نہ صرف ایک بڑی رقم دی تھی بلکہ سب لوگوں کے ساتھ مل کر مسجد کی تعمیر میں بھی ہاتھ بٹایا تھا۔ جب مسجد بن کر تیار ہوئی تو وقف بورڈ نے انسلاغے کے مسلمانوں سے ایک متولی کے انتخاب کی مانگ کی۔ اس مسجد کا متولی انسلاغے کی واحد جماعت کے سردار بھائی اکرم کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ اکرم کے والد صاحب رحمان بھی اس جماعت کے سردار رہ چکے تھے۔ رحمان صاحب کے انتقال کے بعد لوگوں نے اکرم کو سردار بنایا تھا۔ اکرم نے مسجد کی دیکھ بھال میں کوئی کمی نہیں کی۔ ان کے اچانک انتقال کے بعد گاؤں والوں نے یہی سوچا کہ ان کے لڑکے مجید کو متولی بنایا جائے، کیونکہ ان کو پوری امید تھی کہ وہ اپنے والد کے نقش قدم پر چل کر مسجد کی دیکھ بھال ٹھیک سے کرے گا۔ اکثر انسلاغے سے گزرتے ہوئے نماز کے وقت میں وہیں رک جاتا اور مسجد میں نماز ادا کر لیتا تھا۔ میرے والد مرحوم یہیں کے باشندے تھے۔ میں ان کے دوستوں سے ملاقات کرنا اور ان کی خیریت معلوم کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ ایک روز جب مغرب کی نماز کے بعد گھر واپس آیا تو مسجد کی بربادی پر کریم چاچا کے آنسو بہانے کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے مسجد کی بربادی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ مسجد میں نمازی برابر آتے رہتے تھے۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ مسجد کی چٹائیاں پرانی ہو گئی تھی اور بارش میں کہیں کہیں سے چھت سے پانی بھی ٹپکتا تھا۔ ایک ناقابل قبول بات یہ ہوئی تھی کہ مسجد کے سامنے ایک شراب خانہ کھل گیا تھا اور وہاں پر مسلمان بھی شراب پینے جانے لگے تھے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ دن بدن زیادہ مسلمان شراب پینے لگے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسجد میں نمازی کم ہونے لگے اور شراب خانے میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ رفتہ رفتہ مسجد کے لیے جو رقم وہ دیتے تھے وہ شراب خانے میں صرف ہونے لگی۔ ایسی حالت میں اور اس مہنگائی کے زمانے میں مجید کے لیے چٹائیاں خریدنا اور چھت کی مرمت کروانا آسان نہیں تھا۔ ایک روز پورٹ لوئس میں
میری ملاقات مجید سے ہو گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ گاؤں والوں نے متولی کے لیے الیکشن کی مانگ کی ہے۔ یہ الیکشن 2 ہی ہفتوں میں ہونے والا ہے۔ کریم چاچا تو خود امیدوار تو نہیں تھے، مگر انہوں نے اپنے بھانجے کو امیدوار کھڑا کیا ہے۔ دوسرا امیدوار مجید نہیں تھا، بلکہ رشید نامی ایک عمر رسیدہ میرے والد کے دوست تھے، جنہیں میں مسجد میں اکثر دیکھتا تھا۔ الیکشن سے 1 روز پہلے میں محض اس غرض سے گیا کہ وہاں الیکشن کی تیاریاں دیکھوں۔ مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد رشید صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ انہوں نے اپنا فرض سمجھ کر اس الیکشن میں اپنی امیدواری پیش کی ہے۔ انہوں نے کوئی پارٹی نہیں بنائی ہے، مگر خود لوگوں نے ان کے لیے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ الیکشن مسجد کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے ہے۔ ہم نے اپنی جماعت سے ان لوگوں کو نکال دیا ہے جو شراب پیتے ہیں۔ یہی لوگ اب ہمارے مخالف بن گئے ہیں، رشید صاحب نے کہا۔ شراب خانہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کوئی سیگا گاتے ہوئے ناچ رہا تھا، تو کوئی سر پر ٹوپی رکھے ہوئے یا سر پر رومال باندھے ہوئے کریم چاچا کا نعرہ لگا رہا تھا۔ میں شراب خانے کے سامنے اپنی گاڑی میں بیٹھے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اس خیال میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس گاؤں کے مسلمانوں کو شراب سے اتنی محبت کیوں ہو گئی ہے۔ اچانک میں نے ایک شخص کو سر پر لال ٹوپی پہنے ہوئے نشے میں چور اور جھومتے ہوئے آتے دیکھا۔ وہ ہر ایک سے پوچھ رہا تھا کہ تم کس کو ووٹ دو گے؟ اس کو یہی جواب ملتا، کریم چاچا کو۔ وہ یہ سن کر جواب دینے والے سے بغل گیر ہوتا اور اس کی پیشانی چوم لیتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ رشید صاحب کو چند صلواتیں سناتا تھا۔ کریم چاچا کے گھر کے سامنے ایک بڑا شامیانہ لگا ہوا تھا۔ اس میں کھانے پینے کا انتظام ہو رہا تھا۔ 5 دیگوں میں بریانی تیار ہو گئی تھی۔ یہ ان کے لیے تھی جو شراب خانے سے نکل کر شامیانے میں جا رہے تھے۔ وہاں پر کریم چاچا ہر ایک سے کہتے کہ کل بھی تمہیں کچھ دیا جائے گا۔ لفظ کچھ پر غور کیا تو مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آیا کہ کریم چاچا یہ کہنا چاہتے تھے کہ کل تمہیں پیسے بھی ملیں گے۔ اس الیکشن کے بارے میں کچھ نہ سننے کے لیے میں نے 2-3 مہینوں تک آنسلاقے کی طرف جانا ہی بند کر دیا تھا۔ ایک بار جب ادھر سے گزرا تو مسجد کی شکل ہی بدل گئی تھی۔ نہ صرف رنگ چڑھا دیا گیا تھا، بلکہ اس پر ایک نئی چھت نظر آ رہی تھی۔ نماز کے لیے اندر گیا۔ قیمتی قالین بچھی ہوئی تھی اور چھت پر پنکھے بھی لگے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرے دل میں جو خیال آیا وہ یہ تھا کہ میں نے کریم چاچا کے بارے میں غلط باتیں سوچی تھیں۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے اس شخص کے بارے میں کیوں غلط سوچا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ جا کر ان سے معافی مانگوں۔ واپسی پر راستے بھر سوچتا رہا کہ کس طرح خدا نے کریم چاچا کو موقع فراہم کیا کہ وہ مسجد کی بہتری کے لیے کام کریں۔ میں نے یہ طے کیا کہ کریم چاچا کی اپنے غریب خانے پر دعوت کروں گا، کیونکہ ایسے لوگوں کی خدمت کرنا باعث ثواب ہے۔ گزشتہ جمعے کی نماز کے لیے میں آنسلاقے کی مسجد گیا تھا، مگر جو زیادہ اہم کام وہاں تھا وہ تھا کریم چاچا کو اپنے گھر پر آنے کی دعوت دینا۔ خطبے کا وقت ہو ہی گیا تھا۔ مسجد میں امام صاحب کے علاوہ ایک آدمی اور صرف میں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس مسجد میں صرف ہم 3 ہی تھے، جبکہ اس سے پہلے گاؤں کے کافی لوگ آ جاتے تھے۔ کم سے کم 2-3 صفیں تو ضرور ہوتی تھیں۔ زور سے السلام علیکم کی جب آواز آئی تو مجھے تسلی ہوئی۔ مسجد میں نووارد کریم چاچا تھے۔ ان کو دیکھتے ہی امام صاحب ان سے ملے۔ اسی بات کی فکر کر رہے ہیں، آپ اور 2 منٹ انتظار کر لیجئے، پھر خطبہ شروع کر دیجئے، یہ کہہ کر کریم چاچا مسجد سے باہر نکلے۔ 2 منٹ بعد کریم چاچا ایک شخص کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے۔ امام صاحب مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ چاہتے تھے کہ میں اذان دوں اور وہ خطبہ شروع کریں۔ خطبے کے بعد میں نے اقامت دی اور امام صاحب جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب ہم پہلی رکوع میں گئے تو کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ جب نماز ختم ہوئی تو دیکھا کہ وہ شخص جو کریم چاچا کے ساتھ آیا تھا وہ نیچے گرا پڑا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اسے اٹھانے کے لیے جھکا تو اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی۔ میں نے کریم چاچا کی طرف مڑ کر دیکھا تو انہوں نے فوراً اپنی صفائی پیش کی۔ مجھے کیا معلوم کہ اس نے اتنی شراب پی ہے۔ میں نے صرف اسے 2 پیگ دیے تھے اور یہ مسجد آنے کے لیے تیار ہونے چلا گیا تھا۔ شاید اس نے میرے لڑکے سے خرید کر اور زیادہ پی لی ہوگی۔ کریم چاچا
یہ شراب خانہ آپ کا ہے؟ نہ جانے یہ جملہ میری زبان سے کیسے نکل گیا۔ ہاں جی ہاں بھائی، اب تو میں ضعیف ہو گیا ہوں، کام آسان ہے اور آمدنی بھی اچھی ہے، کریم چاچا نے کہا۔ یہ سن کر مجھے وہ کریم چاچا نظر آنے لگے جنہوں نے کہا تھا کہ وہ اس مسجد کو کسی صورت میں برباد نہیں ہونے دیں گے۔